ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ مومنین اور منکرین یا مسلمان یا کافر یہ اپنے اقرار سے آدمی بنتا ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اس کے بعد پیغمبر کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں. کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں. یہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ اگر میں اس کو کافر کہتا ہوں تو میں بھی اس کرائٹیریا کو پورا کروں. کیا کرائٹیریا ہے؟ کہ یا اس کا انکار خود سامنے آ جائے یا میں اس کے دل کے اندر ادھر کے فیصلہ کر لوں. دل کے اندر تو ہم نہیں اتر سکتے، پیغمبر نہیں ہے. اب دل کے اندر اگر ہم نہیں اتر سکتے تو ایک ہی کنڈیشن باقی رہ گئی کہ وہ خود آ کر کہے کہ میں کافر ہوں. ٹھیک ہے، میں آگے بڑھ کے اس کو کہتا ہوں تم کافر ہو. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی دعوت پہنچ جائے اور جانتے بوجھتے تم اس کا انکار کر دو. وہ کہتے ہیں دعوت مجھ تک پہنچی نہیں آج تک، آپ نے میرے بارے میں کیسے فیصلہ کر لیا کہ میں کافر ہوں؟ میں تو اپنے دین پہ کھڑا ہوں. السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ. یہ تھے جناب حسن الیاس صاحب جو مجھے جواب دے رہے تھے، میری اس بات کا جواب دے رہے تھے جس میں میں نے پوچھا تھا کہ اگر ایک انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کفر کرتا ہے، تو اس فعل کے فاعل کو ہم کیا کہیں گے، جس پہ انہوں نے یہ تعویل دی ہے جو ابھی آپ نے سنی. بنیادی طور پہ انہوں نے جو مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے اس جواب سے وہ مسئلہ زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ کس طرح سے اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا ضروری ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ دو ہی آپشن رہ جاتے ہیں کسی انسان پہ اگر آپ تکفیر کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس کے منہ سے سنیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے دل میں جھانک کے دیکھیں. یعنی کہ پریکٹیکلی جو پاسبلٹی ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کے منہ سے سنیں، اس لیے کہ آپ کسی کے دل میں جھانک کے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از ایبسلیوٹلی فائن، آپ بالکل نہیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو یہ شرط ہے کہ آپ اس کے منہ سے سنیں، تو اس کے منہ سے کیا سنیں؟ اس کے منہ سے اگر آپ یہ سنتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور آدمی کو بھی نبی مانتا ہوں، تو اس کے منہ سے تو آپ نے سن لیا ہے. اس کے منہ سے آپ نے سن لیا ہے کہ جو اسینشل انگریڈینٹس ہیں کسی انسان کے مسلمان ہونے کے، جس میں توحید پہ ایمان ہے، جس میں ختم نبوت پہ ایمان ہے، اس میں سے ایک چیز کا ایک انسان کفر کر رہا ہے، تو اس کے منہ سے وہ آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ انلیس کہ آپ یہ کہیں کہ ختم نبوت پہ ایمان اسینشل ریکوائرمنٹ نہیں ہے اسلام کی، تو پھر ہماری بحث کسی اور طرف چلی جائے گی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت پہ ایمان یہ اسینشل چیز ہے، تو پھر جو آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں کسی اور کو بھی نبی مانتا ہوں، تو اور آپ اس کے منہ سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ بٹ یو نو دی انٹرسٹنگ تھنگ ہیئر، مسئلہ اس سے بھی حل نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو اس کے بعد انہوں نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اتمام حجت اگر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ایک غیر مسلم کو آپ کہتے ہیں، غیر مسلم جو بھی اس کا مذہب ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کچھ بھی ہے، لیکن جب آپ اسے کہتے ہیں کہ تم کافر ہو، تو اس وقت یہ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، مجھ پہ تو اتمام حجت ہوئی ہی نہیں ہے. نا پرابلم یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے حسن الیاس صاحب، آپ نے اس مسئلے کو زیادہ گمبھیر کر دیا ہے. کیونکہ اب آپ کے پاس ریئلی دو سچویشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس کے منہ سے سن لیں، کیونکہ اس حصے میں جو آپ نے دو بتائی تھی کہ دل میں جھانکنا اور منہ سے سننا، دل سے جھانکنا تو ہم نے ڈسکارڈ کر دی ہے. اب جو دو سچویشنز پیچھے بچتی ہیں، آپ نے جو تیسری سچویشن ایڈ کی تھی اس کے بعد، وہ یہ ہے کہ اگر اس کے منہ سے سن لیں یا اتمام حجت ہو جائے. اگر اتمام حجت ہو جاتا ہے، ایک آدمی پہ واضح ہو جاتا ہے کہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے اور اسلام کے اندر رہنے کے لیے اس پہ ایمان لانا ایک ایبسولوٹ نیسیسٹی ہے جس پہ کوئی لچک نہیں ہے، اور وہ اس اتمام حجت کے ہو جانے کے بعد بھی کہتا ہے کہ نہیں میں پھر بھی کسی اور کو نبی مانتا ہوں اور یہ کہ میں کافر نہیں ہوں، پھر کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ آپ نے تو کرائٹیرین جو رکھا ہوا وہ یہ کہ اپنے منہ سے کہے. اپنے منہ سے تو وہ نہیں کہہ رہا جہاں تک آپ کے کرائٹیرین کا تعلق ہے، اور اتمام حجت بھی ہو گیا ہے. یہ سچویشن آپ نے زیادہ گمبھیر کر دی ہے. اب اس پہ سوال زیادہ اور لیول کے آئیں گے کہ اب آپ کریں گے کیا، کیونکہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ جو اتمام حجت والا آپ ڈیفنس پیش کر رہے ہیں، یہ تو ویلڈ ہے ہی نہیں. یہ تو اس لیے ویلڈ نہیں ہے کہ اگر تو کسی دور دراز علاقے میں کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی، دور دراز علاقے سے مطلب میں کسی جنگل کی بات نہیں کر رہا، ایسے امریکہ میں بھی تھا نیشن آف اسلام والے مثال کے طور پہ، جو اسلام ان تک پہنچا غلط پہنچا اور انہوں نے اس کو مان لیا، تو چلو انسان کہہ سکتا ہے بھائی ان پہ اتمام حجت نہیں ہوئی. لیکن آپ ایسے طبقے کی جب بات کر رہے ہوں کہ جن کا لیڈر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے وہ مناظروں میں بھی رہا ہو، جس نے کتابیں بھی لکھی ہوں، کتابوں کے جواب بھی لکھے ہوئے ہوں، اس پہ اعتراضات بھی ہوں، اس نے اعتراضات کے جواب بھی دیے ہوئے، رسالے بھی ہوں، تو اس پہ تو اتمام حجت ہو چکا ہے. اس کے لیے یہ بات کوئی یعنی کہ یہ نورم ہے اس کے لیے، یہ ایک ہیبیچول انفارمیشن ہے اس کے لیے کہ ختم نبوت پہ ایمان لانے سے ہی انسان مسلمان ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ اس کے رد میں جواب دے رہا ہے. تو اتمام حجت اور کس کو کہتے ہیں؟ پھر آگے اس کے ماننے والے بھی تو ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں. آج تک وہ یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے رسالے ہیں، ان کے میگزینز ہیں، ڈبیٹس کر رہے ہیں. تو اتمام حجت ابھی نہیں ہوئی ہے، ابھی کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ ختم نبوت پہ ایمان لانا کتنا ضروری ہے. You really have to do better than this. You really have to. آپ غامدی صاحب جتنے اس طرح کے حضرات ہیں، unless کہ آپ یہ کہیں کہ آپ لوگوں نے جو معتزلہ ہیں ان سے آپ نے کوئی ایک نوشن بورو کیا ہوا ہے
المنزلہ بین المنزلتین والا کہ آپ ان کو مسلمان بھی نہیں کہیں گے، ان کو کافر بھی نہیں کہیں گے، ان بٹوین آپ نے کوئی نئی اسپیشل اسٹیٹس دے دیا ہے، تو وہ بھی ایک اور بات ہے، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. لیکن اس بات کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے فار ریچنگ ہیں، اس لیے کہ جو ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتا، اس کو کافر نہیں کہتا، اس کا اپنا بھی ایمان محفوظ نہیں ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اٹس دیٹ سمپل، اٹ از دیٹ سمپل. آخری چیز جو میں نے بڑی دفعہ رپیٹ کی ہے، میں پھر رپیٹ کر دوں کہ جن کے دفاع میں آپ لوگ یہ اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کا دفاع مل جائے، ان کے نزدیک آپ کافر ہیں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.